آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اور جو تصاویر شہر کے نوجوانوں کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں، یقیناً وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے اور تعجب خیز بھی ہے۔ اس ماحول میں اور ان حالات میں ہمارے شہر کے کچھ نوجوانوں کے جو اس وقت حالات ہیں وہ یقیناً افسوسناک ہیں کہ ان کے کسی فلمی اداکار کی کوئی فلم ریلیز ہوئی ہے، اس پر جو ہنگامہ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے اور جو دولتیں لٹائی جا رہی ہیں، یہ یقیناً ایسا ہے کہ عذاب خداوندی کو چیلنج کرنا اور عذاب خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، وقت دیا ہے اور جوانی دی ہے، طاقت دی ہے۔ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں، دولت کا مس یوز نہ کریں، اس لیے کہ جو چیز غلط استعمال کی جاتی ہے اور غلط جگہوں پر خرچ کی جاتی ہے، اللہ پاک اس چیز کو چھین لیتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر اس کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ قرآن مقدس میں ان تمام باتوں سے متعلق کئی جگہ پر گزشتہ اقوام کے حالات کو بیان کر کے ہم سب کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جب بھی قوموں نے اللہ کے عذاب کو چیلنج کیا ہے، دعوت دی ہے، اللہ کا عذاب آ کر رہا ہے، اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ کسی سے ٹالا نہیں جاتا۔ قرآن مقدس میں بیان کیا گیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ جب کسی قوم سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے، تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کے اس ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کو مسلط کیا گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا تھا، مولا اس عذاب کو ٹال دے، تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، کہ اب تو وہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اور کسی سے ٹالا نہ جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو کچھ بھی حالات بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ نوجوان جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ عذاب خداوندی کو چیلنج کرنا اور دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماضی میں جب بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ ماضی میں نوجوان اتنے کبھی بے باک نہیں ہوئے ہیں جتنے بے باک آج نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ماضی میں آپ جھانک کر دیکھیں، تاریخ پڑھیں یا بچپن دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی ایسی کوئی مصیبت آتی تھی تو نوجوان ہی نہیں بلکہ بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، سب کے سب رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، رجوع اللہ کرتے تھے۔ لیکن آج نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ اتنی بڑی مصیبت باران رحمت کا نہیں ہونا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت کے باوجود بھی نوجوانوں کا حال یہ کہ اپنے پسندیدہ اداکار کے نام سے بڑے بڑے بینر جو ہے شائع کر کے ہزاروں روپے اس کے خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر خبریں ہیں کسی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، اور کئی لوگوں نے مجھ کو بھی بھیجا کہ رات میں 2 بجے جو ہے اٹھ کر نوجوان جا کر جو ہے ٹکٹ آفس کے باہر نمبر لگا کر ٹکٹ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر کسی سے ٹالا نہیں جاتا۔ ہو سکے تو اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش کریں، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک کہ رحمت خداوندی ہم سے راضی نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے ہو سکے تو مساجد کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو منا سکتی ہیں اور اللہ کو راضی کر سکتی ہیں۔ قوم کے جتنے بھی نوجوان ہیں، بالخصوص شہر کے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں آپ، یہ اچھے کام نہیں ہیں، بلکہ ان کے سرپرستوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ سرپرست حضرات اپنے بچوں پر تھوڑا سا لگام دیں اور ان کو جو ہے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کریں، ورنہ ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتہ کہ آپ نے دولت کیسے کمائی ہے، اس لیے ان کو جو ہے دولت کو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے۔
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے نوجوان بچوں پر کنٹرول کریں اور ان کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قوم کے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ والضحیٰ کے صدقے میں شہر مالیگاؤں میں باران رحمت کا نزول فرمائے۔